اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، وہ کافر برا مانے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے دیگر تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ سورۃ الصف آیت نمبر 6 تا 9۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ یہود آپ ہی کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کی تو ساری تاریخ ہی انبیاء کی تکذیب سے بھری پڑی ہے۔ تورات کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں وہ وہی ہے جو تورات کی بھی دعوت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیغمبر مجھ سے پہلے تورات لے کر آئے اور اب میں انجیل لے کر آیا ہوں، ہم دونوں کا اصل ماخذ ایک ہی ہے۔ اس لیے جس طرح تم موسیٰ و ہارون اور داؤد و سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائے، مجھ پر بھی ایمان لاؤ، اس لیے کہ میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں، نہ کہ اس کی تردید و تکذیب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری یعنی بشارت سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں۔ احمد یہ اگر بمعنی فاعل اس میں تفضیل کا صیغہ ہو تو معنی ہوگے دوسرے تمام لوگوں سے اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا، اور اگر یہ بمعنی اسم مفعول اس میں تفضیل ہو تو معنی ہوگے کہ آپ کی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے جتنی تعریف آپ کی گئی اتنی کسی کی بھی نہیں کی گئی، جیسا کہ فتح القدیر میں یہ بات آئی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے
تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو سے تعبیر کیا، جس طرح گزشتہ قومیں بھی اپنے پیغمبروں کو اسی طرح کہتی رہی ہیں۔ بعض نے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہیں اور قالو کا فاعل کفار مکہ کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی اولاد قرار دے، یا جو جانور اس نے حرام قرار نہیں دیے ان کو حرام باور کرائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے جو تمام دینوں میں اشرف اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے جو شخص ایسا ہو اس کو کب یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی پر بھی افطرا گھڑے، جائے کہ اللہ پر افطرا باندھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ نور سے مراد قرآن یا اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دلائل و براہین ہے۔ منہ سے بجھا دیں کا مطلب وہ طعن و تشنیع کی باتیں ہی جو ان کے منہوں سے نکلتی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں انہی باتوں سے کڑوی کسیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹا دے۔ حالانکہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے وہ کافر برا مانے، یعنی اس کو آفاق میں پھیلانے والا اور دوسرے تمام دینوں پر غالب کرنے والا ہے، دلائل کے لحاظ سے یا مادی غلبے کے لحاظ سے یا دونوں لحاظ سے۔ دنیا کتنا بھی چاہے اس کو مٹا دے وہ اس کو مٹا نہیں سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے دیگر تمام مذاہب پر غالب کر دے۔ یہ گزشتہ بات ہی کی تاکید ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے پھر دہرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجا ہے اور دین حق دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو چاہے کتنا ہی برا معلوم کیوں نہ پڑے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دین حق ان کے گھروں تک پہنچے گا، ان تک پہنچے گا، اور کسی میں طاقت نہیں کہ اس دین حق کو وہ مٹا دیں، روک دیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ کتنی بھی کوشش کر لیں دین کو مٹانے کی، لا محالہ ایسا ہو کر رہے گا کہ دین ساری دنیا کے اندر پہنچے گا۔ اور آج ہم دیکھیں تو مکہ سے جو دین کی ابتدا ہوئی تھی، اسلام کی، مدینہ منورہ سے ہوتا ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے مصر ہے، ایران ہے، عراق ہے، ساری دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا، اور آج شاید کہ کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں مسلمان نہ پائے جاتے ہوں۔ اور اس وقت دنیا کے اندر دین اسلام ہی وہ دین ہے جس کو لوگ قبول کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور ایسے ایسے لوگ دین حق کو قبول کر رہے ہیں جن کے آبا و اجداد دین اسلام کا نام تک نہیں سنے تھے۔ تو یہ دراصل دین کے غلبے کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی دین حق کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیں، خود بھی اس پر عمل کریں، اس راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کے سامنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو دین حق کو پہنچانے والا بنا دے، اور اس سلسلے میں ہماری کوتاہیوں کو دور فرمائے۔